بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب النفقہ، خرچے کا بیان، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں یہ ایک چیز ہے وَتَجِبُ عَلَى الْوَالِدِ الْمُوسِرِ لِوَلَدِهِ الْمُعْسِرِ، کہ باپ جو ہے وہ خوشحال ہے اور بیٹا جو ہے اس کا تنگ دست ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، تو باپ اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ یعنی بچہ جو ہے اس کا خرچ باپ پر، اور اگر باپ جو ہے وہ ضرورت مند ہو تو پھر اس کا خرچہ وہ بیٹے پر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر وہ تمہیں دودھ پلائیں، بچے کو دودھ پلائیں، تو ان کا حق، ان کا جو ہے وہ حق ان کو، ان کا اجر، ان کی اجرت ان کو دو۔ یہ کون دے گا؟ باپ نے دینی ہے، باپ سے کہا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں وہ بچے کا خرچ نا دودھ پلایا ہے، تو دینا کس نے ہے؟ باپ نے۔ اسی طرح وہ حضرت ہند بنت عتبہ والی روایت ہم نے کل پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا جی میرا خامند جو ہے وہ کنجوس آدمی ہے، دیتا نہیں کہ جتنا ہمیں کافی ہو جائے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ خذی ما یکفیکی و والدیکی بالمعروف، اتنا لے لو جو تجھے اور تیرے کو معروف طریقے سے کافی ہو جائے، تجھے اور تیرے بچے کو، یعنی بچے کا خرچ باپ کے ذمے ہے۔ اسی طرح وہ جو باپ کی طرف بات کریں کہ باپ کا خرچ اولاد کے ذمے ہے، تو اس کی دلیل وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ جو حکم ہے نا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، تو احسان کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ والدین کے اخراجات جو ہے ان کا خیال کرے انسان، اگر وہ ضرورت مند ہیں اور بیٹے کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اتنا ہے کہ جس سے وہ باپ کو پورا کر سکتا ہے، تو یہ اس کے ذمے۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں معروف طریقے سے ان کا ساتھ، تو معروف طریقہ یہی ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال کیا جائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی جو روایت ہے کہ ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، سب سے پاکیزہ مال انسان کا وہ ہوتا ہے جو وہ خود کماتا ہے، اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ لہذا فَقُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ان کے مال کھا سکتے ہو، والدین اولاد کے مال میں سے ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں، بغیر اجازت بھی حتیٰ کہ لے لیں ضرورت کے مطابق، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح وہ روایت ہے عمرو بن شعیب والی جس میں آپ نے فرمایا تھا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا باپ، تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ تو اسی لیے ابن المنذر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا، علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو ضرورت مند والدین ہیں، تنگ دست، ان کا خرچہ جو ہے وہ اولاد کے ذمے، اور اسی طرح چھوٹے بچوں کا جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ان کا خرچہ باپ کے ذمے ہے کہ وہ باپ ان کی ضروریات کا خیال کرے۔ ابھی تک چونکہ وہ چھوٹے ہیں، ان کے پاس اپنا کوئی مال نہیں ہے، تو اب یہ کب خرچ واجب ہوگا؟ نمبر ایک یہ ہے کہ اولاد یا والدین دونوں میں سے جو تنگ دست ہے، ضرورت مند ہے، تو اگر وہ باپ ہے تو اولاد کے ذمے، اولاد ہے تو باپ کے ذمے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ وہ اپنا گزارا کر سکتے ہیں تو پھر اس کے ایک دوسرے کے ذمے نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خرچ یہ تب ذمے آئے گا جب اس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہو۔ اگر وہ بیچارہ اپنا پیٹ بڑی مشکل سے پورا کر رہا ہے تو اب وہ
اس کے پاس زائد ہے ہی کو نہیں، وہ کہاں سے دے؟ تو اس لیے اپنے خرچے سے زائد اس کے پاس موجود ہو. اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ اذا کان احدکم فقیرا فلیبدأ بنفسہ، جب تم میں سے کوئی ایک محتاج ہو تو اپنے آپ سے شروع کرے. اگر بچ جائے تو اپنے عیال کو، گھر والوں پہ خرچ کرے. تو اگر پھر بچ جائے تو پھر وہ اپنے قریبیوں پر خرچ کرے. تو سب سے پہلے اپنی ضرورت سے زائد ہوگا، دوسروں کے ذمہ داری اس پر عائد ہوگی. اسی طرح ایک اور روایت بھی معروف ہے کہ ایک آدمی نے کہا تھا جی اندی دینار، اللہ کے نبی میرے پاس ایک دینار ہے، کیا کروں؟ فرمایا تصدق به علی نفسک، اپنے اوپر صدقہ کر لو. کہنے لگا جی اور بھی ہے، تو آپ پھر چلتے چلتے اولاد پہ خرچ کرو، بیوی پہ خرچ کرو. تو یعنی بعد میں دوسروں کی بات آئی ہے، پہلے اپنی ضرورت کو پورا کرو. اسی طرح وعلی السید لمن یملکہ، آقا پر، مالک پر اس کے غلاموں کا خرچہ واجب ہے. یہ غلاموں کا وجود نہیں ہے اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، تو اتنا ہے کہ بس اس کا خرچہ مالک کے ذمے ہے. آگے بات چلتے ہیں. وَلَا تَعْجِبُ عَلَى الْقَرِيبِ لِقَرِيبِهِ إِلَّا مِن بَابِ صِلَةِ الرَّحِمِ، کیا باقی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا خرچ بھی انسان کے ذمے ہے؟ بھائی کا خرچ بے شک قریبی رشتہ دار ہے، بہن ہے شادی ہوگی اس کی، اس کا خرچ. تو یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی ہے. انسان کو اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو ان کا لحاظ کرنا چاہیے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ پہلی وحی کے بعد جب آپ پریشان ہو کے گھر آئے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، پریشان نہ ہو. انکا لتصل الرحیم، وجہ کیا ہے کہ آپ رشتہ داریوں کو ملانے والے ہیں. تو یہ احسان کرنا، رشتہ داریوں کو ملانا، وہ صلہ رحمی میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، ان میں کوئی محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں ہے اور الارحام بعضهم اولا ببعض، یعنی رشتے والے جو ہے وہ بعض سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو اسی قربت کے لحاظ سے ان کا لحاظ کرنا. اور وہ روایت ہے من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسع له فی اثره فلیصل رحمہ، جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق فراخ کر دیا جائے، رزق اس کا وسیع کر دیا جائے، اور اس کی موت جو ہے وہ مؤخر کر دی جائے، لمبی اللہ اس کو عمر بھی عطا کر دے، عمر میں برکت پیدا ہو جائے، فلیصل رحمہ، تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. تو یہ انسان کے لیے وبالوالدین احسانا وبذی القربى، قریبیوں کی بات بھی کی ہے، وآتی ذی القربى حقہ وآتی ذی القربى حقہ، قریبیوں کو ان کا حق تو. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان جو ہے وہ اپنا پھر اس کے بعد جن کے اخراجات ذمے ہیں، اولاد ہے، والدین ہیں، ان کے بعد اگر اس کے پاس اور موجود ہے، یہ صاحب حیثیت ہے، تو اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں بھی وہ دیکھنا چاہیے، ان کی ضروریات کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ انسان دینے والا بنے، ٹھیک ہے، لینے والا نہ ہو. وہ حدیث میں ہے نا ید المعطی العلیٰ وابدأ بمن تعول، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو انسان اوپر والا ہاتھ ایسا بنے، اور اپنے عیال سے، اپنے جو ہے جن کی کفالت تیرے دل میں ہے ان سے شروع کر، اور پھر ثم ادنا کا فادنا کا، جو زیادہ قریبی ہیں درجہ بدرجہ ان کا حق پہلے ہوگا. تو اسی طرح وہ بحث بن حکیم کی جو روایت ہے کہ جی اللہ کے نبی کس کے ساتھ حسن سلوک سب سے پہلے کروں؟ فرمایا ماں کے ساتھ. پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا پھر ماں کے ساتھ. پھر کون؟ پھر ماں کے ساتھ. چوتھی بار فرمایا کہ باپ کے ساتھ، اور ثم الاقرب فالاقرب، پھر جو زیادہ قریبی ہے اس کا حق پہلے. تو یعنی اس میں بھی ماں کی ضروریات کا خیال کرنا، پہلے ماں کو مقدم، پھر باپ کا حق، پھر اسی طرح جو دیگر رشتہ دار ہیں اللہ نے جتنی وسعت توفیق دی ہے انسان اس کے مطابق جو ہے اسے خرچ کرنا چاہیے. آگے ہے وَمَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ وَجَبَتْ قِسْوَتُهُ وَسُكْنَهُ، جس کا خرچ واجب ہے اس کا لباس بھی واجب ہے، اس کی رہائش بھی واجب ہے. اب والدین کے پاس اگر گھر نہیں ہے تو بیچ کے بچوں میں تقسیم کر دیا، بچے کہتے ہیں کہ ہم نہیں رکھ سکتے، بابا ساری رات کھانستا رہتا ہے،
ہمارے بچے پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی نے اچھا جملہ بولا ہے نا کہ دیکھیں والدین جو ہیں وہ ایک باپ ہوتا ہے جو ساری اولاد کو اکیلا پالتا ہے، اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ ایک باپ اور ایک ماں جو ہے سارے بچوں سے مل کے نہیں جو ہے اس کی ضروریات پوری ہوتی، سارے تنگ آئے ہوتے ہیں۔ تو ومن وجبت نفقتہ وجبت قسمتہ، جس کا نفقہ واجب ہے اس کی رہائش بھی واجب ہے اور اس کے لباس بھی واجب ہے، وہ بھی اسی کے ذمے ہے۔ یہ تو ہو گیا ضروری۔ اس کے علاوہ اگر انسان کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، اور وہ اپنے مال کے ساتھ کسی کی جان بچا سکتا ہے تو ضروری ہے اس پر۔ کوئی مر رہا ہو تو یہ کہ میں کیوں خرچ کروں؟ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو۔ اور اسی طرح المسلم واخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ اس پر ظلم نہیں کرتا۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، انسان کہے میں کیوں خرچ کروں، میرا مال ہے، مرتا ہے تو وہ مر رہا ہے۔ نہیں، ایسی صورت میں اس پر ضروری ہے کہ یہ اپنے اس بھائی کا خیال کرے۔ اسی طرح جانور جو ہیں اگر ان کا کوئی مالک ہے تو مالک کے ذمے ان کا خرچہ بھی ہے۔ اگر وہ اس میں ظلم کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بنی اسرائیل میں ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، وہ گھر میں باندھ لیا تھا اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ زمین کی جو ہے وہ کھا لیتی کیڑے مکوڑے، اور اس کو خوراک بھی نہیں دی، وہ ایسے ہی مر گئی، تو اس وجہ سے اس کو عذاب ہوا۔ تو یعنی اگر جانوروں پر بھی انسان ظلم کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں اس کو جواب دینا ہوگا۔ آگے ہے باب الرضا، رضاعت، رضاعت کا بیان۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانا، تو کہتے ہیں کہ وہ جو بچہ ماں کے استان سے جو دودھ چوستا ہے نا، اس کے لیے لفظ رضاعت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور مس بھی لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو رضاعت کس سے ثابت ہوگی؟ تو کہتا ہے کہ انما یثبت حکمہ بخمس رضاعات، کم از کم 5 بار دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوگی۔ اگر 5 بار سے کم دودھ پیا ہے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت اس کی دلیل ہے، کہتی ہیں کانا فیما انزل القرآن عشر رضاعات معلومات، قرآن جو اترا تھا نا اس میں یہ بات موجود تھی کیا کہ عشر رضاعات معلومات، 10 بار دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ثم نسخنا بخمس معلومات، پھر وہ 5 کے ساتھ منسوخ کر دی گئی وہ آیت، یعنی اب 5 بار دودھ پیے گا تو حرمت ثابت ہوگی، اس سے کم پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ ایک بار حضرت سہلہ والی جو روایت ہے، وہ سالم رضی اللہ تعالیٰ بڑی عمر کے جو دودھ پی رہے ہیں، تو اسے کہا تھا حضرت سہلہ کو کہ ارضعیہ خمس رضعات، اس کو 5 بار دودھ پلاؤ۔ فارضعته 5 رضعات، تو 5 بار حضرت سہلہ نے ان کو دودھ پلا دیا تو اب ان کے بچے بن گئے، بیٹے بن گئے۔ یہی بات امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ 5 بار دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اس سے کم، اور ایک بار جو لفظ بول رہے ہیں نا، بچہ جب منہ میں پستان لیتا ہے وہ سیر ہو کے جب پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ ایک بار ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 5 مختلف مواقع پہ اس نے دودھ پیا ہو، اگر وہ سانس اس کو چڑھ گیا، اس نے پیچھے ایک بار منہ ہٹایا پھر شروع ہو گیا، تو یہ ایک ہی بار ہے، یہ دوسری بار نہیں ہے، یہ ایک رضا ہے، یہ دوسری نہیں ہوئی۔ تو اس طرح 5 رضا، یعنی ہم سادہ لفظوں میں یہ کہیں کہ 5 بار وہ دودھ پیے، پورا سیر ہو کے چھوڑ دے، پھر دوسرا دوبارہ پیتا ہے، پھر اس طرح 5 بار دودھ پیتا ہے تو حرمت ثابت ہوگی۔ ہاں البتہ بعض لوگوں کا موقف اس سے الگ بھی ہے۔ امام شافی تو اسی کے قائل ہیں کہ 5 بار پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اور صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، امام عطا تابعین میں سے آ گئے، طاؤس، سعید بن جبیر، عروہ، لیث بن سعد، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، سب کا یہی موقف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک
جمہور یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا دودھ پیے یا زیادہ پیے حرمت ثابت ہو جائے، ایک بار بھی پی لیا تو وہ اس کی ماں بن گئی، حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اور تیسرا موقف یہ ہے کہ 3 بار پینے سے حرمت ثابت ہوگی۔ یہ 3 اقوال ہیں، اب ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا 3 بار، وہ کہتے ہیں حدیث میں ہے لا تحرم المست ولا المستان، کہ 1 2 بار دودھ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ 2 بار کی نفی کی ہے، 3 بار پینے سے ہو جاتی ہے۔ اسی معنی کے الفاظ یوں بھی آئے ہیں لا تحرم الرضعۃ ولا الرضعتان، 1 2 بار کی رضاعت سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ لا تحرم الاملاجۃ ولا الاملاجتان، 1 2 بار وہ پستان منہ میں ڈالنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ان سب روایات میں ہے کہ 1 یا 2 بار سے نہیں ہوتی، جس کا مطلب ہے کہ 3 بار سے ہو جاتی۔ اسے کہتے ہیں مفہوم مخالف، ٹھیک ہے؟ تو اصول فقہ میں اسے کیا کہتے ہیں؟ مفہوم مخالف، کہ جو بات کی ہے اس کے الٹ جو ہے وہ مراد لینا۔ مثال کے طور پہ آج کلاس میں فلاں فلاں لوگ نہیں آئے، اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ باقی آئے، جن کا نام نہیں لیا وہ آئے ہیں۔ تو جب یہ کہا کہ 1 2 بار پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، مفہوم مخالف کیا ہوا؟ کہ 2 بار سے نہیں ہوتی، 3 سے ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ مفہوم مخالف جو ہے، جب دوسری طرف واضح نص ہو تو اس کے مقابلے میں یہ دلیل نہیں بنتا۔ تو دوسری طرف واضح ہے کہ 5 بار پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، لہٰذا یہ اس کے خلاف دلیل نہیں بنے گا۔ تو اس لیے یہ موقف جو ہے 3 والا یہ تو صحیح نہیں۔ اب جنہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں چاہے 1 بار پی لے حرمت ثابت ہو جائے گی، انہوں نے کہا قرآن مجید میں یہ حکم عام ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری مائیں وہ ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ دیکھیں شریعت نے یہاں یہ نہیں کہا کہ 5 بار دودھ پلایا وہ تمہاری مائیں، کیا کہا؟ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ تو 1 بار بھی جس نے دودھ پلایا تو قرآن کے اس حکم کی روح سے وہ اس کی ماں بن گئی، تو لہذا رضاعت ثابت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان کا جو ضابطہ اور اصول نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید جو ہے اس کی تخصیص خبر واحد سے نہیں کی جا سکتی، کہ وہ جو حدیث ہے کہ 5 بار پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے قرآن کے عموم کی تخصیص نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ ان کا ضابطہ غلط ہے، قاعدہ غلط ہے، حتیٰ کہ خود بعض اوقات جب اپنی مرضی کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر کر بھی لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ قرآن مجید میں ہے ان تبتغوا باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ تم تلاش کرو، یعنی نکاح کرتے ہو تو حق مہر کیا دینا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم، اپنے مالوں سے، یعنی جو چیز بھی مال ہو وہ حق مہر بن سکتی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ اب قرآن کے اس حکم کا تقاضا تو یہ تھا، عموم تو یہ تھا۔ انہوں نے کہا جی لا مہر باقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہوتا، حالانکہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ تو وہاں صحیح حدیث ہے، تو اس کو رد کر رہے ہیں کہ جی خبر واحد سے جو ہے وہ قرآن کے عموم کی تخصیص نہیں ہوتی، اور یہاں ضعیف حدیثیں کر دیتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ جی 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ موقف غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ تخصیص ہو سکتی ہے، لہذا جہاں یہ آیا ہے وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تو حدیث میں وضاحت آ گئی کہ 5 بار اگر وہ دودھ پیے گا تو اس کا بیٹا بنا ہے، حرمت ثابت ہوگی، ورنہ یہ حرمت ثابت نہیں ہوگی، اور یہی موقف راجح ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہوگی کہ کتنی بار پیے تو حرمت ثابت ہوگی، اور دوسری بات مع تیقنی وجود اللبنی، کہ دودھ کے وجود کا یقین، کہ دودھ بھی پستان میں ہو یہ یقین ہے، دودھ پیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا وہ کون الرضیع قبل الفطام، اور بچہ جو ہے ابھی دودھ چھڑانے کی مدت سے اسی مدت میں ہو، ابھی دودھ چھڑایا نہ گیا ہو، یعنی 2 سال سے کم بچپن میں پیا ہو، اگر وہ بڑا ہو کے پیتا ہے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اب
اس پر بعض روایات بھی ہیں، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رضاعت وہی ثابت ہوتی ہے کہ جس سے جو انتڑیوں کو کھولے، غذا بنے اس کی، وکانا قبل الفطامی، اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت چھوڑنے سے پہلے پہلے، یعنی اسی مدت میں ہو، 2 سال کی عمر سے پہلے پہلے۔ اسی طرح حضرت جابر سے بھی روایت ہے کہ لا رضا آباد فسال، دودھ چھڑانے کے بعد جب 2 سال کا ہو گیا، دودھ چھڑا دیا، اب اس کے بعد اگر وہ کوئی دودھ پلاتی ہے عورت تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی یہی بات کہتے ہیں کہ 2 سال میں ہی ہے۔ اور انما الرضاعۃ من المجاعہ، رضاعت وہ ثابت ہوتی ہے جو بھوک کو مٹاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حولینی کاملینی قرآن نے کہا ہے۔ تو ان سب باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل بچپن میں جب وہ دودھ پینے کی عمر ہے، اس میں دودھ چھڑانے سے پہلے دودھ پیے گا تو حرمت ثابت ہو۔ تو اب بعض لوگوں کا موقف ہے کہ وہ 2.5 سال تک کی مدت ہے، اکثر کا موقف 2 سال یہ ہے، اور یہی بات راجع۔ اب دوسرا مسئلہ کہ رضاعت کبیر، بڑی عمر کا شخص اگر دودھ پی لے تو حرمت ثابت ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ یہاں تو آیا ہے کہ اصل اصول ضابطہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ابھی دودھ چھڑانے کی مدت کے اندر ہو، ابھی دودھ چھڑایا نہ ہو، یعنی بچپن میں ہی پیا ہو۔ تو لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موقف یہ تھا کہ بڑی عمر کا بھی اگر شخص دودھ پی لے تو حرمت ثابت ہو جائے گی، ماں بن جائے گی اس۔ تو اس حوالے سے وہ صحیح روایت بالکل صحیح ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ داڑھی آ گئی تھی، تو وہ ان کے جو حضرت سہلہ کے خامد جو ہے نا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی یہ بیٹا بنایا ہوا تھا، گھر میں رہتا تھا، مولا بھی حذیفہ معروف ہے نا یہ، تو اب یہ پردے کے احکام آگے ہیں تو کیا کریں؟ میں دودھ پلا دو اس کو۔ وہ بیوی نے کہا جی اس کی داڑھی آئی ہوئی ہے، فرمایا مجھے پتا ہے، دودھ پلاؤ۔ تو اب بعض نے تو کہا کہ وہ حضرت سالم کے ساتھ خاص ہے، لہذا عام یہ حکم نہیں ہے کہ جو بھی بڑا شخص دودھ پی لے تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی قائل تھی، ازواج مطہرات کہتی تھیں ان کے ساتھ خاص ہے۔ تو دونوں احادیث کو ملایا جائے تو نقطہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اصل تو اصول اور ضابطہ وہی ہے کہ بچپن میں دودھ پیے، اسی مدت میں پیے گا تو حرمت ثابت ہوگی، ورنہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی خاص اس طرح کی مجبوری ہو، ضرورت ہو، تو ضرورت کے وقت اگر بڑی عمر کے شخص کو جو ہے آدمی کو بھی دودھ پلا دیا گیا تو حرمت ثابت ہو جائے گی، جیسے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے میں آپ نے یہی بات کی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ دونوں احادیث میں دونوں قسم کی احادیث جمع ہو جائیں گی، جس میں ہے کہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے اور نہیں ہوتی۔ تو نتیجہ کیا نکالا ہم نے کہ عام حالات میں نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی خاص اس طرح کی ضرورت ہو تو ایسی صورت میں جو ہے وہ یہ رخصت دی جائے گی کہ بڑی عمر کا شخص بھی دودھ پیتا ہے تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ مسئلہ تھا کہ رضاعت سے وہی رشتے، جی یہ بیٹے نے سوال کیا ہے کہ دودھ پلانے کی کفیت اصل تو بچپن میں ہے، تو اس میں تو وہی ہے کہ منہ لگا کے اصل میں جو ہے وہ پستان سے پیے، اصل یہ ہے۔ لیکن اگر وہاں بھی کسی ضرورت کے پیش نظر اس کے علاوہ، مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ ہے، وہ کسی وجہ سے دودھ نہیں پی رہا، تو ڈاکٹر یہ کرتے ہیں کہ وہ نچوڑ کے، ڈاکٹر یہ ہدایت کرتے ہیں، بعض اوقات عورت جو ہے وہ نچوڑ کے کسی وہ فیڈر میں ڈال کے وہ پلا دیتی ہے، تو ٹھیک ہے، دودھ تو پی رہا ہے نا، وہ اس کی انتڑیوں کو کھول رہا ہے، اس کی بھوک کو مٹا رہا ہے۔ اسی طرح بڑی عمر کا شخص ہے، وہ بھی اگر اسی کیفیت سے کسی برتن میں پی لیتا ہے تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اب یہ شرط نہیں ہے کہ بڑی عمر کا شخص بھی جو ہے پستان میں منہ لگا کے پیے گا تو ہی حرمت ثابت ہوگی۔ اگلا مسئلہ یحرم بھی
کہ اس سے وہی رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. وہ 7 رشتے جو ہے نا جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، کوئی وہ ماں ہے، اسی طرح رضائی ماں، بہن تو رضائی بہن، ٹھیک ہے، تو خالہ رضائی خالہ، جتنے رشتے وہاں بیان ہوئے ہیں کہ جو حرام ہوتے ہیں انسان کے لیے، محرم رشتے ہیں، وہ سارے کے سارے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جائیں گے. جو نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں، جیسے میں نے مثال کے طور پہ 2 3 رشتے نام لیا ہے. یہ ماں کیوں حرام ہے؟ نسب کی وجہ سے، سبب نسب ہے اس میں. وہ ماں ہے، بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بانجی، یہ سارے رشتے جو ہے نا وہ حرام ہے نا. تو جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جائیں گے. لیکن وہ رضاعت کا حکم اس کی ذات تک محدود ہوگا. اس کو یوں سمجھیں کہ ایک آدمی نے دودھ پیا خالہ کا، اب خالہ کے گھر اس کی شادی نہیں ہو سکتی خالہ کی بیٹی سے، لیکن اس کی بھائی کی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ خالہ اس کی رضائی ماں بھی ہے لیکن اس کے بھائی کی تو نہیں ہے، تو متعدی نہیں ہوگا. یعنی دیکھیں نسب میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے جتنے بھائی ہیں جو رشتے اس پر حرام ہیں ان کے بھائیوں پر بھی حرام ہے. لیکن رضاعت میں یہ نہیں ہوتا. رضاعت میں وہ اسی کے لیے ہے خاص، اس کے باقی بہن بھائی جو ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے. جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ خالہ جو ہے وہ اس نے دودھ پیا نا اس کا، تو اس کی اولاد سے کزن، فرسٹ کزن ہے وہ، تو اس کے کزن کے ساتھ ساتھ وہ رضائی بہن بھی ہے، تو اس کی رضائی بہن ہے، یہ تو شادی نہیں کر سکتا، اس کا بھائی کر سکتا ہے. اچھا جی، اس میں وہ حدیث میں بھی ہے کہ رضاعت سے وہی رشتے حرام ہو جائیں گے جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں. اور وہ ایک مشہور روایت ہے کہ ایک صحابی نے جو ہے وہ شادی کر لی ایک عورت سے، تو ایک عورت نے آ کے کہہ دیا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تم کیسے میاں بیوی بان ہی نہیں سکتے؟ اب وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے. اللہ کے نبی، آج تک نہ کبھی کسی میرے رشتے داروں نے بتایا، نہ اس عورت کے رشتے داروں نے کسی نے بتایا کہ ہم نے فلاں کا دودھ پیا ہے، نہ آج سے پہلے اس عورت نے دعویٰ کیا. آج جب میں نے نکاح کیا ہے تو اب وہ آ کے کہتی ہے کہ جی میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے. تو مطلب یہ تھا کہنے کا کہ اس کی بات پہ کوئی اعتماد بھی نہیں ہے، تو میں کیسے، میں تو نکاح کر لیا، میری بیوی ہے وہ. کئی فوقت کی، کیسے اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے جب کہہ دی یہ دیا گیا کہ تمہاری بہن ہے، ٹھیک ہے، تو کیسے اب اس بہن کو تو اپنی بیوی بنا سکتا ہے؟ تو لہٰذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک عورت بھی گواہی دیتی ہے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، اور اس بنا پر جو ہے وہ اس کی رضائی بہن بن جائے گی، یا جو رشتہ ہے قائم ہو جائے گا، تو اس کی طرف جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اس پر حرام ہو جائے گی، محرم بن گئی اس کے لیے. البتہ مسئلے میں اختلاف ہے. تو اس حدیث میں تو یہ ہے کہ ایک شخص کی گواہی، ایک عورت کی گواہی پر، اور امام اوزائی بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے دور میں 4 قصے اس طرح کے آئے، 4 لوگ آئے، تو ایک ایک عورت کی گواہی تھی تو حضرت عثمان نے سب کو الگ کر دیا. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں. اسی طرح صحابہ میں بھی حضرت عثمان، حضرت ابن عباس وغیرہ کا موقف یہی ہے. امام شافی کہتے ہیں کہ 4 عورتوں کی گواہی، کیونکہ قرآن مجید میں ہے نا کہ 2 مرد، اور اگر ایک مرد ہو تو ساتھ 2 عورتیں، تو چونکہ مرد عورت کی گواہی آدھی ہے نا، تو لہذا 4 عورتیں ہوں گی تو 2 مردوں کے برابر ہوگی، 4 عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2 مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں اگر اتنی ہیں تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی. تو بہرحال یہ سارے اقوال ہیں. جب صحیح حدیث آ گئی کہ اللہ کے نبی نے ایک عورت کی گواہی قبول کی ہے تو لمبے چوڑے اقوال کی ضرورت ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس حدیث کافی ہے، تو ایک عورت بھی اگر گواہی دے تو اس پر عمل کیا جائے گا، وہ حرمت ثابت ہو جائے گی.
جی اس کے بعد یہ ایک مسئلہ آ گیا کہ کیا دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تو ہے 2 سال، اور بعض نے کہا ہے 2.5 سال حنفیہ نے، لیکن صحیح بات 2 سال ہے۔ لیکن کیا 2 سال تک دودھ پلانا ضروری ہے؟ تو جواب ہے ضروری نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ مدت بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اتنا ہو۔ اگر اس سے کم مدت میں دودھ چھڑا دیتے ہیں، 6 ماہ بعد، سال بعد، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان ارادہ فسالا عن تراض، وہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر یہ آپس میں رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہ مشہور قصہ ہے کہ جس عورت نے آ کے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا کہ جی میں تو حاملہ بھی ہوں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اب اس کا کیا گناہ ہے، تیرے پیٹ میں ہے، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ تو پھر آ گئی تھی، آپ نے پھر بھیج دیا، بچے کو کون دودھ پلائے گا؟ پھر لے گی تو 6 ماہ میں بچے کو کھانا کھلانا سکھا دیا، لے کے آ گئی اللہ کے نبی، یہ دیکھے اب کھا رہا ہے، یہ میرے دودھ پہ صرف ایسا گزارا نہیں ہے۔ تو دیکھیں وہاں بھی وہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے اب اس کی ماں کو رجم کر دیا گیا، یعنی دودھ کی گویا کہ جب چھڑا دیا تو ٹھیک ہے، اس کو تسلیم کیا اللہ کے نبی نے۔ تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 سال مکمل کیے جائیں، اگر آپس میں رضامندی سے میاں بیوی وہ اس سے پہلے چھڑوا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ کیا کسی اور سے دودھ پلوایا جا سکتا ہے، ماں خود نہ پلائے؟ آج کل ہمارے ہاں چونکہ جس طرف ہم جا رہے ہیں تو عورتیں خود اسی لیے بعض اوقات جو ہے وہ بچتی ہیں، جو ہے وہ تاکہ ایک تو وہ حمل کو ہی پسند نہیں کرتی کہ ہونا، اور اگر ہو تو ہمیں ہمارا فکر خراب ہو جاتا ہے دودھ نہیں پلانا۔ تو حالانکہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے مفید ہوتا ہے دودھ پلانا۔ ہاں البتہ جواز ہے، کسی اور سے دودھ پلوایا جا سکتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ، وہ دایا عرب کا یہ معروف تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تو اس کو خالص جو ہے نا وہ ماحول، تاکہ خالص عربی زبان بھی سیکھنے کو ملے اور وہ خالص عربی ماحول ملے، تو اس لیے شہروں میں نہیں بلکہ دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ تو اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے چلی گئی۔ تو قرآن مجید میں بھی ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کہ اگر تم یہ چاہو کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ کسی سے تو کوئی حرج نہیں ہے، جب تم جو تم نے مقرر کیا ہے معروف طریقے سے ان کو دو، ان کی اجرت عورتوں کی، تو کوئی حرج نہیں ہے، تم کسی اور سے دودھ پلوا سکتے ہو۔ تو اسی طرح یہ مسئلہ آ گیا کہ کسی شخص نے اگر اپنی بہن کا دودھ پی لیا ہے تو اب ان کی اولاد کیا آپس میں، یہ تو آپس میں تو محرم ہیں یہ پہلے بھی، لیکن ان کی اولاد کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ ان کی اولاد کا تو آپس میں نکاح ہو سکتا تھا بہن بھائی کا، لیکن اب چونکہ وہ اس کی ماں بن گئی ہے، رضائی ماں ہے، جب رضائی ماں ہے تو اب دیکھیں، اب جو اس کی اولاد ہے، جو اس کی اولاد ہے وہ اس کی رضائی بہن بھائی بھی ہو گئے نا، جب وہ اس کے رضائی بہن بھائی ہوئے تو اس کی اولاد کے لیے بھی وہ جائز نہ ہوئے۔ تو اس لیے اگر چونکہ وہ اس کی وہ چچا اور پھوپھیاں وہ بنے گے نا وہ، تو لہذا اب اس کی اولاد کا نکاح جو ہے وہ ان سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے خزانہ کا، پرورش کا۔ چلے ہم اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں رکھتے ہیں، 5 منٹ ہے، آپ کچھ سوال کر سکتے ہیں، سوال ہے؟ السلام علیکم سر۔ سر وعلیکم اگر کوئی السلام۔ بانجھ عورت کوئی بچہ پالتی ہے تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ بانجھ ہے تو اس پہ تو اس طرح دودھ والا سسٹم نہیں ہو سکتا، تو وہ پھر نامحرم ہو جاتی ہے بچے کی بلوغت پہ؟ بالکل بالکل، اس کے غیر محرم ہے، اس کا وہ محرم نہیں ہے اس کا۔ اور سر یہ جو بھائی بہنوں کی شرطیں ہیں وہ بھی مطلب 5 بار پلائیں گے تو بھائی بہن ہے، یا وہ ایک بار پہ بھی ہو جاتے ہیں؟ نہیں، رضاعت ثابت ہی جب 5 بار سے ہونی ہے، اس کے بغیر رضاعت ہی ثابت نہیں ہوتی۔ جب رضاعت ثابت نہیں ہوتی تو بھائی بہن بھی نہیں بنتے، رضاعت ثابت ہوگی تو بھائی بہن بنے گا نا۔ جی سر، جی جزاک اللہ۔ جی ہاں، یہ جو آپ نے بیٹا سوال کیا ہے نا اس کا ایک حل ہے، وہ حل یہ ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی تھی کہ
وہ چاہتی نا کہ یہ شخص دین کا ذوق رکھتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے دین، تاکہ آ کے مجھ سے سوال کر لے، دین پڑھ سکے. تو کسی اپنی قریبی عزیزہ کو کہتی اس کو دودھ پلا دو. ٹھیک ہے. تو اب یہ کام بچپن میں ہو سکتا ہے، اس نے بچہ پالا ہے نا، تو اپنی بہن سے کہہ دے اس کو دودھ پلا دے. جب وہ دودھ پلا دے گی تو یہ کیا بن گیا اس کا، یہ اس کی خالہ بن گئی نا اب، تو محرم ہوگی اس کے لیے. اب بڑے ہونے کے بعد بھی مسئلہ پیش نہیں آئے گا کیونکہ وہ اس کی خالہ ہے. تو یہ حل تو جی نکل سر سکتا جی. ہے نا. جی جی سر جی ٹھیک ہے. جی. جی بیٹا، کسی اور کا کوئی سوال ہو؟ جی السلام علیکم. ایک سوال ہے کہ وعلیکم السلام. یہ جو جس طرح اگر آپ کسی دوسرے بچے کو دودھ پلا رہے ہیں تو اس کے سارے بہن بھائی پھر ان پورے نہیں، خاندان کے لیے اس یعنی میں کہ نے ابھی یہ بات بار بار وضاحت کی ہے کہ یہی فرق ہے کہ یہ جس نے دودھ پیا ہے یہ اس کی ماں ہے، باقی اس کے بہن بھائیوں کی ماں نہیں ہے وہ. تو میں نے ابھی مثال دی ہے نا بیٹا کہ اب اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اس کی بیٹی سے کیونکہ وہ اس کی بہن ہے، لیکن اس کے بھائی کا ہو سکتا ہے. اچھا صحیح. جی جی. جی بیٹا، اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ چلیں ٹھیک ہے جی، پھر کوئی سوال نہیں ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.